بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین وقال تعالی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال اللہ تعالی وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم ان من الاسراف ان تأکل كل ما اشتهيت او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اجتماعی اور انفرادی زندگی گزارنے کے لیے قرآن کریم کا نزول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو طرز زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں دیے ہیں، ایک اپنا کلام قرآن پاک اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو آدمی اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو مان کر چلے گا تو اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور جو آدمی اللہ اور رسول کے راستے کی مخالفت کرے گا دنیا بھی اس کی خراب اور آخرت بھی اس کی برباد۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہاں تک کہ نجی زندگی گزارنے کے لیے بھی ہدایات، اور اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایات دی ہے۔ ان ہدایات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے۔ جو بندہ اللہ کی نعمت کی قدردانی کرے گا اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو اضافہ کرے گا، اور جو بندہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے گا اللہ رب العالمین دی ہوئی نعمت اس سے چھین لے گا۔ اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بندے میری دی ہوئی نعمت کی شکر کرو گے تو میں اور مزید اضافہ کر دوں گا، اور اگر میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو نعمت میں نے تجھے دی ہے وہ بھی واپس لے لوں گا۔ اس لیے اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت رزق ہے، جو رزق اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی۔ مال و دولت جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں بعض آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مال و دولت کو خیر کہا، کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فضل کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو خیر کا ارادہ کروں، میں جس کو خیر دوں، جس کو فضیلت دوں مال میں، اس لیے مال و دولت یہ اس لحاظ سے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے امر اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے تو پھر یہ مال انسان کی جنت کا سبب بنے گا۔ اور اگر مال کو اپنے من چاہی اپنی خواہشات پہ آدمی خرچ کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے
تو یہی مال انسان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بنے گا۔ انہی رزق کے، اللہ کے رزق دیے ہوئے رزق کی ایک ناشکری یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مال کے اندر، رزق کے اندر آدمی اسراف کرے، اسراف کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے بہت نفرت کرتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بے دریغ، بے دھڑک اور بے محل، بے موقع، بے ضرورت استعمال کرتا ہے اور لگاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کی نفرت ہوتی ہے۔ ویسے اللہ کی نعمت کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، استعمال کرنے کا اللہ رب العالمین منع نہیں کرتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اور فضول خرچ کر دینا، بے محل خرچ کر دینا، ضرورت نہیں ہے بے موقع خرچ کر دینا، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں آدمی مال خرچ کرتا دیتا ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کلو واشربو، میری دی ہوئی نعمتوں کو کھاؤ اور خوب کھاؤ، کھانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ واشربو، اور پیو، اللہ کی دی ہوئی مشروبات ہے، پیو، چائے ہے، شربت ہے، مشروبات ہے، جوس ہے، لسی ہے، دودھ ہے، دہی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سب کو استعمال کر لو، کھاؤ پیو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا حکم ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف نہ کرنا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت کو غلط استعمال نہ کرنا، میرے رزق کے اندر اسراف نہ کرنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو اللہ کی نعمت کو، جو کھانے پینے کی چیزوں کو، جو پہننے کی چیزوں کو، جو سواری ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو ضرورت کے لیے دی ہے، بھلے سے آپ اس میں ضرورت پوری کر لو، لیکن یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، اس پہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا غصہ، اس پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ آتا ہے کہ میرے بندے میری نعمت، میری دی ہوئی نعمت کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ ہم اور آپ دیکھ رہے گھروں میں کتنی چیزیں گھروں میں ضائع ہو رہی۔ چائے کی ضرورت ہے 2-3 کپ بنانے، ایک پورا ڈرم بنایا جاتا ہے، بھئی آپ جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کر لو۔ چینی ہے اتنی زیادہ ڈالتے ہیں، جو آج کل بیماریاں بہت ہیں، زیادہ چینی سے، زیادہ گھی سے اور زیادہ نمک استعمال سے، اکثر لوگ اسی سے بیمار ہوتے۔ پھر بھی گھر والوں کو، خواتین کو، مردوں کو، عورتوں کا اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اور رزق کی تنگی اسی سے ہوتی ہے۔ روٹی پکانے کی 4 روٹیاں پکانے کی ضرورت ہے، وہ 8 بناتی ہے، پھر وہی روٹی رہ جاتی ہے، وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، وہ پرانی ہو جاتی ہے، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ 1-2 ہفتے نہیں گزرے ہیں، پھر بیوی اپنے شوہر سے، خواتین اپنے مردوں سے کہتی ہے آٹا لے۔ او اللہ کے بندوں، 2-3 ہفتے نہیں گزرے ہیں کہ آٹا میں لایا ہوں، کہتے وہ تو ختم ہو گیا۔ چینی لاؤ، کیوں؟ ختم ہو گیا۔ گھی اور تیل لاؤ، کیوں؟ اب سالن میں تیل اور گھی ڈالنے کی 1-2 چمچ کی ضرورت ہے، وہ 1 کے بجائے 3-4 چمچ ڈالتی، اور پھر وہی گھی، وہی تیل پلیٹوں میں رہ جاتے ہیں، وہ جا کے کچن میں یا اس میں ادھر صاف کرتے ہیں، وہ گھی کو گرا دیتا ہے، اس پہ اللہ کا غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میری نعمت کو ایسے بے دریغ کیوں غلط استعمال کر رہے ہو؟ میری نعمت کو کیوں غلط استعمال کر رہے ہو؟ ضرورت ایک چیز کی، 1 چمچ کی ہے، تم 2 استعمال کر رہے ہو، اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہو۔ اس پہ اللہ رب العالمین کو، مرد کرے یا عورت کرے، اللہ رب العالمین کو غصہ آتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کے سے منع نہیں کیا، کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو واشربو، لیکن اسراف نہ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنے کھاؤ۔ ہم شادیوں پہ کبھی جاتے ہیں، نکاح پہ دیکھتے ہیں، شادی حالوں میں جو کھانا اٹھاتے ہیں، 1 بندہ 2 بندے، وہ 4 بندوں کے سالن اٹھاتے ہیں۔ بھئی آپ کو جتنی کھانے ہیں، جتنا کھانا ہے آپ اتنا ہی اٹھا لو،
اور زیادہ ہیرس و لالچ کرتے ہیں، دوسرے مسلمان کا حصہ بھی اٹھا لیتا ہے، وہ خود بھی نہ کھا سکے، اور جب رہ جاتے ہیں پھر ہم لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہی بریانی ہے، وہی چاول ہے، وہی سالن ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے شادی حالوں میں اس کو ضائع کیا جاتا ہے، حالانکہ یہی چیز جو رہ گئی، یہی سالن، یہی روٹی، یہی بریانی، یہی چاول اگر کسی غریب کو دے دیا جائے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے خدائی کی قسم، اگر تم نے غریب محتاج کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیا، اس کو دے دیا کھانا، تو میں اپنے دست سے تجھے جنت کی نعمت دے دوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، کھانے پینے اور ضرورت استعمال کی چیزوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ پیو، کھانے پینے پہ پابندی نہیں ہے، ولا تسرفو، لیکن یاد رکھنا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، فضول خرچ کر دینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے اللہ کی نفرت ہے، اللہ ایسے لوگوں کو غصہ ہے۔ تو بھائی اللہ نے جو نعمت دی ہے، ہم اس اللہ کی نعمت کو جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کریں۔ یہ تو اس صورت میں کہ جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، آپ اس کو استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ استعمال کرو تو گناہ ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے۔ اور اس سے آگے والا مرحلہ ہے تبذیر، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہ ہو آدمی وہاں خرچ کر لے، جہاں مال لگانے کی بالکل شرعاً اجازت نہ ہو وہاں ہم پیسہ لگاتے ہیں، اور جہاں مال لگانے کو اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے ادھر لگاؤ، ہم وہی نہیں لگاتے۔ مسجد کے لیے کہاں جائے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں، اور جب شادی بیاہ اور رسم و رواج کا مرحلہ آ جاتا ہے تو وہاں پھر ہم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہوتا ہے، مالدار سخی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں دین سے رغبت نہیں ہے، اور ناجائز امور پہ لگانا، گناہ کی چیزوں پہ اپنے سرمایہ اور پیسہ لگانا، یہ اس کو کہتے ہیں تبذیر، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، مال کے اندر فضول خرچی اور گناہوں پہ نہ لگانا، ناروا اور حرام کاموں میں اپنے مال کو نہ لگانا۔ جو لوگ ناروا اور حرام کاموں میں اپنے سرمایہ پیسہ لگاتا ہے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو رسم پہ لگاتے ہیں، جو غلط امور پہ لگاتے ہیں، جو غلط چیزوں پہ، ناروا چیزوں پہ لگاتے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہوتا ہے۔ اور شیطان کون تھا؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اللہ کا تمام مخلوق میں سب سے نافرمان ہے، مخلوق ہے شیطان۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر جائز چیزوں میں آپ پیسہ لگاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں ضرورت سے زیادہ لگاؤ گے تو یہ اسراف ہو جائے گا، اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور اگر ناجائز کاموں میں، گناہ کے، ناروا اور ناجائز کاموں میں آپ پیسہ لگاتے ہو تو پھر یہ تبذیر ہوتا ہے۔ اور تبذیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو مال کو گناہ کے محل میں استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور جو شیطان کا بھائی ہوتا ہے تو بھائی جدھر جائے گا وہ اپنے بھائی کو کھینچ کے لے جائے گا۔ بھائی جہاں رہتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بھائی بھی، میں جہاں رہوں وہ بھی وہاں رہے۔ شیطان پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائیوں کو کھینچ کھینچ کے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میدان محشر برپا ہوگی، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، ایک انسان بھی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن 4، جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائے۔ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اللہ پوچھے گا میرے بندے
تجھے 50-60 سالہ زندگی دی تھی، یہ کس مشغلے میں لگایا؟ ایک دوسرا، ان شبابہ فیما ابلہ، میرے بندے جوانی کی قوت میں نے تجھے دی ہے، تو نے جوانی کی قوت کو کس کام میں لگایا؟ آج ہمارے جوانوں کے استعداد جوانی اور ہمارے جوانوں کے جذبات، ہمارے جوانوں کے عمر، ہمارے جوانوں کے دن رات کس کام پہ لگتے؟ اور انہیں احساس ہی نہیں ہے ہمارے جوانوں کو کہ یہ میری جوانی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور صرف نہ کی نعمت بلکہ اللہ رب العالمین اسی میری جوانی کے بارے میں پوچھے گا بھی، میرے بندے جو جوانی تجھے میں نے دی تھی اس جوانی کی نعمت کو تو نے کس کام میں لگایا، بڑھاپے تک کیسے پہنچایا؟ یہ دوسرا سوال میدان محشر پہ ہوگا۔ اور تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کمایا کس طرح، روزی آپ نے کمایا کس طرح، وفیما انفق، اور جب مال ہاتھ آیا اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، رزق دے دیا، پھر رزق اور روزی کو تم نے کیسے استعمال کیا؟ اس میں اسراف، فضول خرچی، گناہوں میں خرچ ہوتا یا نیک کاموں میں خرچ ہوتا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورے کے بہت بڑے امام، بہت عابد اور بہت نیک اور عاشق رسول گزرا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں سے سبق کے دوران کہتا ہے کہ مدینہ کے آس پاس اطراف میں مجھے سب لوگوں کے مال کا پتہ ہے کہ کس کا مال حلال ہے اور کس کا حرام ہے۔ تو شاگرد نے کہا استاد جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ لوگوں کے مال، وہ کاروبار تو اپنے کرتے، آپ ان کے ساتھ شریک تھوڑی ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ جس بندے کا مجھے معلوم ہے، جس انسان کے پیسے اور مال و دولت دین پہ لگتا ہے، دینی امور پہ لگتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دین پہ لگتے ہیں، جس کا پیسہ وہ حلال ہے اور وہ اللہ کو پسند ہے، اور جس آدمی کا پیسہ شہوات، خواہشات، رسومات، رواجوں پہ، اپنے ناروا امور پہ، حرام کاموں پہ، قومیت پہ، علاقائیت پہ، شہوات، خواہشات پہ لگتا ہے، اس آدمی کا سرمایہ وہ حرام۔ اور فرمایا ان اللہ طیب لا يحب الا لا يقبل الا طیب، اللہ رب العالمین پاکیزہ ذات ہے، اللہ رب العالمین پاک مال کو قبول کرتا ہے، اپنے مسجد کے لیے اللہ پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، حرام مال اللہ رب العالمین، آپ آدمی ہزار بار سوچے یار مسجد میں میں یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، وہ کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھ لو، میرے گھر کے لیے حلال مال آئے گا، میرے گھر کے اوپر خرچہ کرے گا، میرے گھر پہ، میرے مسجد پہ، میرے دین پہ، میرے علماء پہ، میرے دیندار پہ، میرے بندوں پہ، میرے نیک بندوں پہ خرچ کرے گا، وہ آدمی جس کو میں محبت کی نگاہ سے دیکھوں اور جس کا مال مجھے پسند ہو۔ جس کا مال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، اس کا مال میں اپنے دین کے لیے، اپنے دین، اپنے کام کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے میں اس کا پیسہ قبول نہیں کرتا ہوں۔ بہت سے دوست شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے یار یہ مسجد تو ہمارا ٹیکہ تمہارا ہمارا تو نہیں ہے، فلان آدمی کیوں نہیں کرتا ہے، فلان آدمی کیوں، یہ شیطان ایک دلیل ڈالتا ہے ذہن، یا رزق دماجد ٹیکدار نے، ہمارے لوگ کہتے ہیں اپلا نہیں کار وجہ ماجد نہ کی ابل وجہ نہ کی دماجد ٹیکداری خود سمانت آخرت ہے، میں مسجد کے ٹیکدار تھوڑی ہوں، فلان کیوں نہیں کرتا ہے، فلان نہیں کرتا ہے، یہ شیطان کی دلیل ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کو اصل میں وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرا مال میں اپنے پاکیزہ گھر میں نہیں لگاتا ہوں، تمہارا مال مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے گھر میں اپنے نیک بندوں کے اور مال پاکیزہ مال لگاتا ہے، جس کا مال پاکیزہ نہ ہو، جس کو اللہ رب العالمین اللہ کا جس سے محبت نہ ہو، اس بندے کی مال اپنے گھر میں نہیں لگاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے لیے سعادت سمجھے کہ میرا 1500 روپے اللہ کے مسجد پہ لگے، یہ ہماری سعادت ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ورنہ وہ تو مالک الملک ہے، بادشاہ ہے، آسمان زمین کے خزانے ہیں، جو ہمارے گھروں کو بنا کے دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، کیا وہ اپنے گھر کا انتظام نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کے کاموں میں مال کو خرچ کر دینا
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو آدمی اپنے مال سرمایہ کو گناہ کے کاموں میں، ناجائز کاموں میں، رسومات میں، خواہشات میں، آج کل تو عورتوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ لاؤ یہ لاؤ، وہ رواج کرو، وہ کرو، یہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مال، جس کا پیسہ اللہ کے دین کے خلاف بے دینی اور رسم رواج اور ان چیزوں پہ، خواہشات اور شہوات پہ لگتا ہے، یہ مبذر ہے، یہ تبذیر ہے۔ وَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور تبذیر کرنے والے، مال کو ناجائز لگانے والا، یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اب علماء نے فرمایا کہ کیسا انسان، ایک مسلمان کلمہ گو شیطان کا بھائی کیسا ہوتا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ یہ شیطان کا بھائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو شیطان، بڑے شیطان تھے، وہ آسمانوں میں جاتے، وہ فرشتوں کی ایک دوسرے کو آواز سنتے۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے فلان علاقے پہ بارش برسانا، فلان علاقے پہ اولے برسانا، فلان علاقے پہ برف، فلان علاقے پہ یہ ہوائیں چلانا، یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتے، یہ شیطان جا کے کان لگاتے، فرشتوں کی آسمانوں میں ایک دوسرے کی بات کہہ دیتے۔ فرشتے اوپر والے آسمان دوسرے سے کہتے ماذا حکم رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا فلان زمین پہ بارش برساؤ۔ یہ شیطان اس کو سن کے آ کے زمین پہ جادوگروں کو بتاتے، کاہنوں کو بتاتے، جو لوگوں کے عقیدے کو بگاڑتے، اس سے کہتے فلان علاقے پہ کل بارش ہوگی، اور وہ ہو جاتا۔ پھر لوگ شیطان کی عبادت کرنے لگتے، ان جادوگروں کے پیچھے پڑ جاتے، پھر وہ جو اس کے ساتھ 100-200 جھوٹ ملاتے۔ ہوا یہ جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا، تو شیطان کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ شیطان اوپر چڑھتا، وہاں سے ایک ستارہ ٹھک آتا، جیسے میزائل ہوتا ہے، آپ نے رات کے وقت کبھی دیکھا ہے وہ ستارہ ایسے میزائل کی طرح گرتا ہے؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے میزائل ہے، ان سے شیطان کو مارتا ہے۔ تو جب شیطان اوپر چڑھتا تو وہاں سے اللہ کے میزائل ستارہ آتا، ٹھٹ اس کو جڑا دیتا، ختم کر دیتا۔ اب شیطان، بڑے شیطان کو فکر ہو گیا، کئی عرصہ ہو گیا کہ جادوگروں کو کوئی حال نہیں دیا، تو بڑے شیطان نے اپنے چھوٹے شیطانوں سے کہا کہ جاؤ زمین میں دیکھو، کوئی انقلاب آیا ہے، کوئی نئی بات ضرور آئی ہے، یہ پہلے ہم آسمان پہ چڑھ سکتے تھے، اب بند ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو جب چھوٹے شیطان آئے دیکھا ادھر ادھر، مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ یہاں ایک عربوں میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اللہ کا نبی ہوا ہے، وہ ایک نبی پیدا ہوا ہے، ایک رسول پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اب ہمارا اوپر آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ تو شیطان نے اپنے چھوٹے شیطانوں سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، نبی اپنا کام کرے تو کرنے دو، نبی کی بات ماننے والے وہ کام کرتے ہیں تو کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نبی اپنے قرآن، اپنے دین کی تعلیم، اپنی سنت کو لوگوں کو بتائے گا تو کرنے دو اس کو۔ نبی بھی اپنی محنت کرے گا، میں بھی اپنی محنت کروں گا، نبی بھی اپنی دعوت چلائے گا، میں بھی اپنی دعوت چلاؤں گا، نبی بھی اپنے کام کرے گا، میں بھی اپنا کام کروں گا۔ تو چھوٹوں نے کہا آپ کیا کام کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی کی اس امت کو کہوں گا کہ جہاں جہاں نبی کہے گا کہ ادھر پیسہ لگاؤ، میں اس کے علاوہ کہوں گا نہیں ادھر نہیں لگانا، ادھر لگاؤ۔ جہاں ان کے خدا اور نبی نے بتایا ادھر مال لگاؤ، یہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، میں ان لوگوں کو ورغلا دوں گا، لوگوں کو کہوں گا نہیں یہاں مال نہیں لگاؤ، یہاں ضائع ہو جائے گا، یہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہ شہرت ملے گی نہ عزت ملے گی، یہاں یہ نبی بتائے گا ادھر مال لگاؤ گے تو مال ضائع ہو جائے گا۔ نبی کہے گا زکوٰۃ دو، میں کہا زکوٰۃ سے مال گھٹ جاتا ہے، تم سود لے لو مال بڑھ جائے گا۔ نبی کہے گا چوری نہ کرو، دھوکہ بازی نہ کرو، میں کہوں گا دھوکہ کرو، دھوکہ بازی کرو۔ نبی کہے گا میراث میں بہنوں کا حق نہ کھانا، میں کہوں گا میراث میں بہنوں کا حق نہیں دینا، اگر دے دیا مال گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا، میں کہوں گا بہنوں کا حق دباؤ، رشوت کھاؤ، چوری کرو اور ڈاکہ کرو، شراب
بیچو اور حرام بیچو، کاروبار میں حرام کرو۔ نبی جہاں لگانے کا کہے گا، نبی کہے گا دین پہ لگاؤ، میں کہوں بے دینی پہ لگاؤ۔ یار اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں گے، اس سے بہتر ہے مسجد میں لگاؤ گے، اس سے بہتر یہ ہے شیطان اسے کہے گا یار دوست کا ٹائم پاس ہو جائے گا، ایک ڈول لائیں گے، میوزیکل شو کریں گے، سارے دوست احباب میرے گھر میں کھانا کھائیں گے، ایک بانڈار ہوگی، ایک یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نبی کہے گا دین پہ لگاؤ، میں کہوں گا باجو پہ لگاؤ۔ نبی کہے گا مسجد پہ لگاؤ، میں کہوں میوزک پہ لگاؤ۔ نبی کہے گا قرآن پہ لگاؤ، میں کہوں گا کہ شادی اور رسومات پہ لگاؤ۔ جہاں جہاں نبی کہے گا کہ ادھر لگاؤ، میں نبی کی امت کو دعوت دوں گا اور غیر والا، دوسرا والا، گناہوں والا، رسومات والا، رواجوں والا اور غلط طریقہ ان کے ذہن میں خوبصورت بنا دوں گا۔ تو پھر لوگ نبی کی بات کو چھوڑ دیں گے، میرے کہنے کے مطابق شادی پہ لاکھوں روپے لگائیں گے، میوزیکل شو پہ شادی اور فلان رواجوں کے، رسومات پہ، خواہشات پہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو کرتے ہیں۔ میں گناہوں پہ لوگوں کے پیسہ لگواؤں گا تو پھر خود بخود نبی کی محنت ختم ہو جائے گی اور پھر یہ لوگ میرے بھائی ہو جائیں گے۔ جو آدمی کسی کو مانتا ہے تو اس کا بھائی ہوتا ہے، پھر لوگ میرے بھائی ہو جائیں گے۔ میں لوگوں کو اپنا خیر خواہ، اپنے آپ کو لوگوں کے خیر خواہ ظاہر کر دوں گا کہ دیکھو آپ مسجد پہ لگاؤ گے، مدرسے پہ لگاؤ گے تو پھر آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور لوگ جب کم استعمال کریں گے، میں لوگوں سے کہوں گا دڑا دڑ خرچ کر دو، فضول خرچی میں، اسراف میں، فضول خرچی میں لوگوں کو لگاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ میرے مانیں گے، میرے بھائی ہو جائیں گے اور نبی کے دشمن بنیں گے، نبی کے مخالف بنیں گے تو پھر لوگ میں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو، اپنی دولت کو ناروا پہ لگاتا ہے، اسراف کرتے ہیں، ایک تو گناہ میں استعمال کرتا ہے اور گناہ میں بھی پھر حد سے زیادہ استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو تبذیر کہتے ہیں، ان المبذرین، یقیناً گناہ میں اپنے سرمایہ لگانے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہے۔ جدھر شیطان جائے گا یہ وہی جائیں گے، جہاں شیطان ہوگا ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اس لیے اب سمجھ آیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اپنے سرمایہ کو گناہ میں لگاتا ہے شیطان کا بھائی کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے کہا ہے کہ نبی نے جہاں بتایا شیطان کہتا ہے ادھر مت لگاؤ، میری بات سنو، ادھر لگاؤ، گناہ پہ لگاؤ، شہوت پہ لگاؤ، زنا پہ لگاؤ، شراب پہ لگاؤ، رسومات پہ لگاؤ، رواجوں پہ لگاؤ، اس پہ لگاؤ، میوزک پہ لگاؤ، ڈول پہ لگاؤ، باجے پہ لگاؤ، فخر پہ لگاؤ، قومیت پہ لگاؤ، ظلم پہ لگاؤ۔ قوم کا ایک بندہ ہے ظالم ہے، اس کی دعوت کرو۔ قوم کا ایک بندہ ہے قاتل ہے، تم اس کے ساتھ کھڑے ہو، یہ شیطانی راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ قاتل کے حق میں، قاتل کی تائید میں ایک جملہ بولے، ایک لفظ بولے، تو قیامت کے دن یہ بندہ جو قاتل اور ظالم کے حق میں ایک جملہ بولا، ایک کلمہ، قیامت کے دن آئے گا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، آج یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، ایک کلمے کی وجہ سے۔ اور جب تم قاتل کو، جب تم بدماش کو، جب تم عیاش کو، ان لوگوں کو اپنے گھر بلاتے ہو، ان کے لیے دعوت کرتے ہو، ان کو کھانا کھلاتے ہو، اللہ کے حکم کو ضائع کرتے ہو، تم نے ظالم کو اتنی حوصلہ افزائی کی تو کل اور قتل کرے گا، قتل اور عیاشی کرے گا، کل اور ظلم کرے گا۔ کہتے ہیں لوگ تو مجھے پسند کرتے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ مال کو گناہوں میں، جو لوگ مال کو گناہوں میں زیادہ استعمال، گناہوں میں استعمال کرتا ہے، یہ مبذر ہے اور یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ یہ شیطان کا بھائی ہے۔ البتہ حق اور جائز امور میں مال زیادہ خرچ کرو، یہ تبذیر نہیں ہے۔ امام مجاہد اس قرآن کریم کی اس آیات کی تفسیر میں، تفسیر کے بہت بڑے مفسر ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اگر ایک آدمی اپنے سرمایہ کو دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قرآن کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے لیے لگائے گا، اللہ کے دین کے کسی بھی شعبے میں لگائے گا، پورے مال کو، یہ تبذیر نہیں ہے۔ اور اگر ایک درہم کو، ایک کلو، اگر ایک کلو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی لوگوں کو، اگر ایک آدمی گناہوں میں
پورے نیک کاموں میں پورے مال کو لگایا، یہ تبذیر نہیں ہے. اور اگر گناہ میں 1 کلو لگایا ناروا کے لیے، یہ اسراف، یہ فضول خرچی اور یہ تبذیر ہے اور یہ شیطان کا بھائی ہے. اور ایک اسراف یہ بھی ہے، جس کو دل کر دیا بس وہ کھانے کے فکر میں رکھتا ہے. جس چیز کو دل چاہا بس یار یہ چیز میں نے کھانی. کبھی تو اپنے مزاج کی خلاف کر دیا کرو. اپنے پیغمبر سے کی زندگی کو دیکھ لو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من الاسراف ان تاکل کل ما اشتہیت. یہ بھی اسراف ہے کہ جس چیز کا دل کرے بس وہ استعمال کرو، وہ کھاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسراف ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، مال ہے، دولت ہے، رزق ہے، ان سب کے بارے میں خدا کی قسم، یہاں تک کہ نمک ہے، نمک تو بہت، سب رزق میں کھانے پینے چیزوں میں سب سے سستی چیز ہے نمک. اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور تم سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے سوال کیا جائے گا. میرے بندے، جو نعمتیں تجھے دی تھی وہ کس کام میں لگایا؟ ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا. حالانکہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. کتنی نعمتیں، پوچھو کیا حال ہے، بس گزارا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. نبی علیہ السلام اور آل رسول محمد رسول اللہ کے آل ویال نے 2 دن مسلسل جو کی روٹی نہیں، گندم کی نہیں، جو کی روٹی 2 دن پیٹ بھر کے نبی علیہ السلام کے آل ویال نے نہیں کھایا. اور ہم کیا کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عروہ ابن زبیر یہ حضرت عائشہ کے بہن کا بیٹا ہے، ان کا بھنجا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا خالہ ہے. عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابن اختی، اے بھانجے، 1 مہینہ گزر جاتا، دوسرا مہینہ گزر جاتا، ہمارے گھر میں محمد رسول اللہ کے گھر میں کبھی آگ اور چولہا نہ جلتا. تو میں نے کہا خالہ جی آپ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا 2 خالی چیزوں میں، ایک پانی اور ایک کھجور. بس 1 کھجور کھایا اور 1 گلاس پانی پی لیا، اس پہ گزارا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہے، کتنی نعمتیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی شکر گزاری نہیں ہے اور اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور 3 چیزیں اللہ رب العالمین تمہارے لیے ناپسند کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کیا. وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور تمہارے لیے 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا. فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا، ایک اللہ نے یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرنا. وَأَن تَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ فرقہ وارانہ نہ کرنا، یہ فلان قوم ہے، یہ ہماری قوم ہے، یہ اس کا قوم ہے، یہ پشتو ہے، یہ بلوچ ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ ایک بدبو نعرہ ہے، ایک جاہلیت کا نعرہ ہے، ایک جاہلیت کا نعرہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کے لیے ناپسند کیا. اور 3 چیزیں یہ پسند کیا کہ تم اللہ کی عبادت اجتماعی سب اکٹھے ہو کر کے کرو، یہ جذبات نہ کرو. ولا تفرقہ نہ مت کرنا. وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاث، اور اللہ تعالیٰ 3 چیزیں تمہارے لیے بہت ناپسند کرتے ہیں. ایک یہ ہے یکرہو قیل وقال، بہت زیادہ کیوں، کس نے کہا، کیوں کیا، وہ کیا، ہر کسی سے یار دول دیکھ اس نے کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا. بس آدمی ہر کسی کے پیچھے بات کرتا ہے، یار اس نے کیوں ایسا کیا، اس نے کیوں ایسا کیا. بھائی چھوڑو، لوگوں کو اپنی فکر کرو. ہر کسی کے بارے میں پوچھتا ہے. وکثرت السؤال، زیادہ سوالات کرتے ہیں. جی مولوی صاحب یہ کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ایسا ہے. بس ہر کسی سے پوچھتا ہے. یہ اللہ کو ناپسند ہے. وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور اپنے مال کو، اللہ کی دی ہوئی رزق کو ضائع کر دینا.
یہ اللہ رب العالمین کو بندوں کے لیے ناپسند ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا۔ آج ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھ لیں، سالن بنتا ہے، 1 چمچ گھی اور تیل ڈالنے کے بجائے ہماری خواتین، ہمارے زنانہ اس میں 3 چمچ ڈالتی ہے۔ روٹی پکانے کی 4 روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ 8 بناتی ہے، وہ پھر 8 ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت کو ضائع کر دینا ہے، اور یہ اسراف ہے، اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ، اور اکثر رزق کی تنگی اسی وجہ سے ہوتی ہے، رزق کی تنگی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم، اور پھر سالن کو زیادہ بناتے ہیں، سالن کو زیادہ بنانے کے بعد جب رات کو نہیں کھایا جاتا ہے، صبح کو نہیں، پھر اس کو پھینک دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اس پہ اللہ پاک کی بہت غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بہت بڑے مالدار آدمی آئے اور بزرگ سے کہنے لگے، حضرت مال اتنا زیادہ ہے کہ مجھ سے سمٹا نہیں جاتا ہے، میں اپنے مال کو نہیں سمیٹ سکتا ہوں، اتنے زیادہ مال ہے، میں اپنے مال کو گن ہی نہیں سکتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے کہا، چاول گھر میں بنایا کرو، چاول کھایا کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اسی بزرگ سے کہا، شاگرد بیٹے ہیں، حضرت اتنا غریب ہوں کہ ایک دن کی روٹی پہ قادر نہیں ہو، کیا کرو؟ تو حضرت نے کہا، چاول بنایا کرو، گھر میں چاول بنا کے کھایا کرو۔ تو اب وہ چلا گیا، ٹھیک ہے حضرت۔ تو شاگردوں نے پوچھا، حضرت وہ جو مالدار آیا انہوں نے کہا کہ میری دولت اتنی زیادہ ہے، مجھ سے سمٹا نہیں جاتا ہے، تو آپ نے اسے کہا چاول بنا کے کھایا کرو۔ اور جو دوسرا بندہ آیا، غریب تھا، اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، آپ نے اس کو مالدار بننے کے لیے کہ وہ مالدار بنے، آپ نے کہا چاول بنا کے کھایا کرو۔ تو حضرت نے جواب دیا، دیکھو چاول اللہ کے ایک رزق ہے، اگر مالدار بناتا ہے تو اس کو مال کی گمنڈ ہوتی ہے، مال کے دولت کے غرور ہوتا ہے، وہ 1 کاسا کے بجائے 3-4 کاسے بناتے، چاول زیادہ پکانا ہے، اور جب زیادہ پکاتا ہے کچھ کھا لیتا ہے، اکثر کو ضائع کر دیتا ہے، اور جب رزق کو ضائع کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رزق کو کم کر دیتا ہے، اس کی دولت کو کم کرنا۔ کہتے ہیں 1 مہینہ 2-3 مہینے بعد وہ بندہ مالدار آئے، حضرت ابھی مال کم گٹھنے لگا ہے، اور حضرت نے فرمایا، جس غریب کو میں نے کہا تم بھی چاول بنا کے کھایا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب جب چاول بنائے گا، اول تو غریب کے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہوگا، اور جب وہ چاول پکا کے بنائے گا تو ایک دانہ جب دسترخوان پہ گرتا ہے نا، اس کو بھی اٹھا کے کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ بہت رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی مال میں، اس کی رزق میں، اس کی دولت میں برکت عطا کرے گا۔ اس لیے بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اس کو یہ بتایا۔ کہتے ہیں 2-3 مہینے 4 مہینے بعد وہ غریب آدمی آیا اور حضرت کے لیے، اس بزرگ کے لیے بھی ہدیہ پیش کر دیا کہ حضرت اللہ جزائے خیر دے، کچھ مہینے ہو گئے میرے رزق میں کافی اضافہ ہو گیا۔ تو اس لیے علماء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے پینے، کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرنا۔ 1 چمچ تیل گھی کی ضرورت ہے تو 3 چمچ نہ ڈالنا، 1 روٹی 1 پلیٹ سالن کی ضرورت ہے تو 4-5 پلیٹ ضائع نہ کر دینا، ہر چیز میں اسی طرح وَلَا تُسْرِفُوا۔ اور اگر تم کھانے پینے کی چیزوں جائز میں استعمال کرو گے، اس سے زیادہ، حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، تو یہ اسراف ہے، اسے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اور اگر تم گناہ میں اپنی دولت کو استعمال کرو گے، یہ تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو آدمی اسراف اور فضول خرچی کرتا ہے یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور وہ میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ کیسے انسان گناہوں میں خرچ کرنے سے شیطان کا بھائی ہوتا ہے، وہ شیطان نے خود آپ کو واقعہ اور عالم نے بتایا کہ کیسے شیطان گناہوں میں مال خرچ کرنے سے شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ نام تو ہے مسلمان لیکن کام ہے اور بھائی ہے شیطان کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی رزق کی قدردانی نصیب فرمائے۔ جو اللہ نے رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین پہ، اپنے گھر پہ اور اپنے دینی امور پہ لگانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آذان ہوگی، اس کے بعد آپ حضرات سنت پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔